بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ میرے پیاری عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک نہایت اہم اور بنیادی موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے تبلیغ کی 6 صفات۔ یہ وہ صفات ہیں جن کے ذریعے ایک مسلمان اپنی زندگی کو مکمل طور پر سنت کے مطابق ڈھال سکتا ہے، اپنی زندگی کو سنت کے مطابق گزار سکتا ہے۔ سنت کے مطابق گزارنے سے ہماری زندگی میں بہت سے فوائد ہوں گے۔ فوائد کہتے ہیں فائدہ کو، دنیا آخرت دونوں جگہ کامیابی ملے گی۔ پہلی صفت ہے ایمان، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اس کا مطلب صرف زبان سے اقرار کرنا نہیں، بلکہ دل سے یقین رکھنا۔ اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ ہر کام میں اللہ کو مؤثر مانیں، یعنی اللہ ہمارے ساتھ ہے، کسی مخلوق سے امید نہ رکھیں، ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کریں۔ اپنے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ایمان اس قدر مضبوط تھا، کوئی مشکل میں اللہ پر ہی اعتماد کرتے تھے۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیاوی مسائل پر زیادہ بھروسہ رکھتے ہیں اور اللہ پر کم۔ روزانہ کچھ وقت نکال کر اللہ کی قدرتوں پر غور کریں، قرآن کی تلاوت کریں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ نماز دین کا ستون ہے، یہ بندے اور اللہ کے درمیان براہ راست رابطہ ہے۔ نماز کی اہمیت کو سمجھیں، نماز گناہوں کو مٹاتی ہے، دل کو سکون دیتی ہے، اللہ کے قریب کرتی ہے۔ قرآن میں آتا ہے، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ ہماری کوتاہیاں، نماز میں سستی، دیر سے ادا کرنا، خشوع و خضوع کی کمی، اصلاح کا طریقہ اختیار کریں۔ اذان سنتے ہی نماز کی تیاری کریں، مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، نماز میں دھیان اور عاجزی۔ تیسری صفت ہے علم و ذکر۔ علم سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ کے مسائل سیکھنے چاہیے، قرآن و حدیث کو سمجھنا چاہیے۔ ذکر اللہ کا دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، درود شریف۔ قرآن میں اللہ کا ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ آج کی حالت، ہم دنیاوی علم میں تو آگے ہیں، لیکن دینی علمی دور میں روزانہ کچھ وقت دین کے لیے نکالیں، صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں۔ تیسری صفت ہے اکرام مسلم۔ اسلام میں بھائی چارہ اور محبت کا درس دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اکرام مسلم میں شامل ہے بڑوں کی عزت، چھوٹوں پر شفقت، پڑوسیوں کا خیال، کسی کو تکلیف دینے، حسد، نفرت، بدزبانی سے ہمیں بچنا ہے۔ اس سے ہمیں بچنے کی برابر کوشش کرنا ہے۔ اصلاح کا طریقہ، معاف کرنا سیکھیں، اچھا اخلاق بنائیں، دوسروں کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے چاہتے ہیں۔ پانچویں صفت اخلاص نیت ہے۔
اخلاص نیت کا مطلب ہے ہر عمل صرف اللہ کے لیے ہو۔ قرآن میں حکم دیا گیا کہ وہ خالص اللہ کی عبادت کریں۔ ریاکاری کے نقصان کیا ہیں؟ عمل ضائع ہو جاتا ہے، اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ اخلاص کو ایسے پیدا کریں، نیت کو بار بار چیک کریں، لوگوں کی تعریف کی پرواہ نہ کریں، اللہ کی رضا کو مقدم رکھیں۔ چھٹی صفت ہے دعوت و تبلیغ۔ یہ صفت ان تمام صفات کو دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف سے ایک ہی آیت ہو کیوں نہ پہنچا دو۔ دعوت تبلیغ کے فائدے کیا ہیں؟ خود کی اصلاح ہوتی ہے، معاشرہ بہتر بنتا ہے، دین پھیلتا ہے۔ دعوت کا طریقہ کیا ہے؟ نرمی سے بات کریں، اچھے اخلاق کے ساتھ دعوت دیں، پہلے خود عمل کریں، مکمل زندگی میں اس صفات کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اس پہ ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ 6 صفات ہماری زندگی میں آ جائے تو ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، عبادت درست ہو جاتے ہیں، اخلاق بہتر ہو جاتا ہے، معاشرہ پرامن ہو جاتا ہے۔ یہ صفات سے درس لیں ایک مکمل اسلامی نظام زندگی ہے۔ اب ہم ایمان ایک ایک کر کے ہر صفات کے بارے میں جان لیتے ہیں تفصیل سے سمجھ لیتے ہیں۔ ابھی ہم نے تھوڑا تھوڑا کیا تھا، اب ہم الگ الگ کر کے تھوڑا اچھے سے تفصیل میں بیان کرتے ہیں، اور اب ہم ایمان کا بیان شروع کر رہے ہیں۔ یہ بیان ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں اور اسے سمجھیں گے، اسے مضبوط بنانے کی کوشش کریں۔ ایمان کیا ہے؟ تعریف اور حقیقت ایمان سے بھی، زبان سے بھی کلمہ پڑھنے کا نام نہیں، بلکہ دل سے یقین کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور عمل سے ثابت کرنا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کا دل ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور ہر کام میں اللہ کو یاد رکھے اور ہر معاملے میں اس پر بھروسہ رکھے۔ ایمان کی اہمیت کیوں ہے؟ ایمان کی اہمیت کیوں ضروری ہے؟ ایمان دین کی بنیاد ہے۔ قرآن و حدیث میں ایمان کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ ایمان انسان کو جہنم سے بچاتا ہے۔ ایمان جنت میں داخلے کا سبب بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کی طرح بھی نیکی ہو، رائی کی طرح نیکی کے برابر بھی ایمان ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان کو درست اور مضبوط کرنا ضروری ہے۔ ایک ایک مسلمان کا ایمان ان چیزوں پر ہونا ضروری ہے: اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، انبیاء کرام پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، تقدیر اچھی بری پر ایمان۔ تمام چیزیں ایمان کی بنیاد ہیں اور ان پر مکمل ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ایمان کی حقیقت، ایمان کا نام ایمان دراصل یقین کا نام ہے، یعنی انسان کے دل میں یقین ہونا چاہیے کہ رزق اللہ دیتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے، عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کامیابی یا ناکامیابی اللہ کے حکم سے ملتی ہے۔ جب یقین دل میں آ جاتا ہے تو انسان حرام سے بچتا ہے، حلال کی طرف آتا ہے، اللہ پر مکمل بھروسہ کرتا ہے
آج ہمارا مسئلہ ایمان کی کمزوری ہے۔ آج ہم سب اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہم زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں لیکن یقین کمزور ہے۔ ہم اللہ کے بجائے لوگوں پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، دنیا کے اسباب کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ مثال کے طور پر نوکری کو رزق دینے والا سمجھنا، ڈاکٹر کو شفا دینے والا سمجھنا، پیسے کو کامیابی کا ذریعہ سمجھنا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب وسیلے ہیں۔ اللہ دینے والا ہے۔ ایمان مضبوط کرنے کے طریقے کیا ہیں، اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ کی قدرت پر غور کرنا۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ آسمان، زمین، سورج، چاند، پہاڑ، اس پر غور کرنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کو سمجھنا ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ روزانہ قرآن پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں، ذکر اذکار کی پابندی کریں۔ اللہ کا ذکر دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ نیک لوگوں کے ساتھ رہنے سے ایمان بڑھتا ہے۔ بری صحبت ایمان کو کمزور کر دیتی ہے۔ دعوت و تبلیغ میں وقت لگانا۔ جب انسان دین کی محنت میں نکلتا ہے تو اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھتا ہے۔ ایمان کے فائدے کیا کیا؟ دنیا میں فائدہ، دل کو سکون، پریشانیوں میں کمی، اللہ کی مدد، زندگی میں برکت، آخرت میں فائدے، جنت میں داخلہ، جہنم سے نجات، اللہ کی رضا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بہت مضبوط تھا۔ وہ اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے تھے، مشکل حالات میں بھی صبر کرتے تھے، دین کے لیے قربانی دیتے تھے۔ مثلاً جنگوں میں حالات سخت ہوتے تب بھی وہ کہتے تھے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایمان اور عمل کا تعلق کیسا ہے؟ ایمان اور عمل ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ایمان مضبوط ہوگا تو عمل بھی اچھے ہوں گے اور عمل اچھے ہوں گے تو ایمان اور بڑھ جائے گا، اور یہ ایک چکر ہے جو انسان کو ترقی کی طرف لے جاتا ہے۔ ایمان کی پہچان کیسے معلوم ہوگی؟ ہمارا ایمان مضبوط ہے۔ اگر انسان کے اندر کچھ علامات ایسے ہوتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہے: نماز کی پابندی، گناہوں سے نفرت، نیکیوں سے محبت، اللہ پر بھروسہ، مشکلات میں صبر۔ ایمان کو کمزور کرنے والی چیزیں کیا کیا ہیں؟ گناہ کرنا، جھوٹ بولنا، حرام کھانا، بری صحبت، اللہ کو بھول جانا۔ ایمان کی حفاظت کیسے کریں؟ 5 وقت نماز، قرآن کی تلاوت، ذکر، دعا، اچھے اعمال، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں۔ ایمان ایک ایسی دولت ہے جو انسان کو پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہو جائے تو انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، وہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، دنیا کی مشکلات اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ اب ہم دوسری صفت کا بیان کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری صفت یہ ہے کہ نماز کا ذکر، نماز کی باریکی سے تھوڑا ڈیپلی سمجھیں گے۔ نماز کیا ہے؟ نماز کی تعریف اور حقیقت کیا ہے؟ نماز صرف چند حرکات کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل عبادت ہے جس میں بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اس سے دعا مانگتا ہے، اس کے سامنے جھکتا ہے،
سجدہ کرتا ہے۔ نماز درست بندے کو اللہ سے براہ راست رابطہ ہے۔ ایک ایسی عبادت ہے جس نے بندہ دنیا کی ہر فکر چھوڑ کر اپنے رب کی فکر کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ نماز کی اہمیت قرآن و حدیث میں بار بار بیان کی گئی ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ ان 5 نمازوں میں بڑی حکمت ہے۔ فجر دن کے آغاز اللہ کے ذکر سے، ظہر مصروفیت کے درمیان اللہ کو یاد کرنا، عصر کے اختتام پر حساب، مغرب رات کے آغاز پر شکر، اور عشاء دن کی ابتدا پر اللہ کے نام پر۔ یہ نمازیں ہمیں ہر وقت اللہ سے جوڑے رکھتی ہیں۔ نماز کے فائدے، دنیاوی فائدے دیکھ لیتے ہیں تو دل کو سکون ملتا ہے، پریشانیوں میں کمی آتی ہے، زندگی میں برکت ہوتی ہے، گناہوں سے بچاؤ ہوتا ہے۔ اور آخرت کے فائدے کیا ہیں؟ جنت میں داخلہ، جہنم سے نجات، اللہ کی رضا۔ نماز انسان کے دل کو صاف کرتی ہے اور اسے اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ نماز گناہوں کو مٹاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دروازے پر نہر ہو وہ اس میں 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی مثال 5 وقت کی ہے۔ 5 وقت کی نماز ادا کی، اللہ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ نمازوں میں سستی کرتے ہیں، نماز میں تاخیر سے پڑھتے ہیں، بعض اوقات نماز چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کے کاموں کو نماز پر ترجیح دیتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نماز سب سے اہم ہے۔ نماز کو بہتر بنانے کے طریقے کیا ہیں؟ وقت کی پابندی کریں، نماز کو وقت پر ادا کریں، اذان سنتے ہی نماز کی تیاری کریں۔ آدمی لوگ جو ہیں وہ باجماعت نماز پڑھیں، خاص طور پر مرد حضرات مسجد میں جا کر نماز ادا کریں۔ باجماعت نماز کا ثواب 27 گنا زیادہ ہے۔ خشوع خضوع اختیار کریں، نماز میں دل اور دماغ کو حاضر رکھیں، سوچیں گے کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، سمجھ کر نماز پڑھنا۔ نماز میں پڑھی جانے والی سورتوں اور دعاؤں کا مطلب سمجھیں، اس سے نماز میں دل لگنے لگتا ہے۔ اور نماز کے بعد اللہ سے دل سے دعا کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ نماز کا روحانی اثر دل پر ہوتا ہے۔ نماز دل کو نرم کرتی ہے، انسان کو عاجز بناتی ہے اور اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہی وقت جب بندہ اپنے رب سے جو چاہے مانگ سکتا ہے۔ نماز کی برکت ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کا پابند ہو جائے تو اس کی زندگی میں سکون آتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ گھر میں نماز کا ماحول بنائیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو نماز کی عادت ڈالیں۔ گھر میں نماز کا ماحول بنائیں، خود بھی مثال بنیں، بچوں کو بھی مثال بنائیں۔ نماز چھوڑنے کے نقصان ہیں کیا؟
کیا نقصان ہے؟ نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کی ناراضگی، دل کی سختی، زندگی میں بے سکونی، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ قرآن میں بے شک کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کامیابی دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نمازیں کیسی ہوتی تھیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نمازوں کو بہت اہمیت دیتے تھے، وقت پر نماز ادا کرتے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے تھے، نماز میں مکمل توجہ رکھتے تھے۔ ہمیں بھی ان کی طرح نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے، گناہوں سے بچاتی ہے، زندگی کو سنوارتی ہے۔ اگر نماز کو درست کر لیں تو ہماری پوری زندگی درست ہو جائے گی۔ اب ہم تیسری صفت علم و ذکر کے بارے میں سمجھیں گے۔ اگر علم نہ ہو تو عبادت صحیح نہیں ہوتی ہے، اگر ذکر نہ ہو تو دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ دونوں چیزیں ایک مومن کی زندگی میں نہایت ضروری ہیں۔ پہلا حصہ علم دین کو سیکھنا، اس کو اہم گہرائی سے سمجھنا۔ علم کی تعریف کیا ہے؟ علم سے مراد ہے دینی معلومات جن کے ذریعے انسان اپنی فرائض کو پہچانتا ہے، حلال حرام میں فرق کرتا ہے، عبادت کو صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے۔ یہ علم ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ اسلام میں علم کو بہت بلند مقام دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے وحی کا لفظ اقرا پڑھو تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا اور ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ علم جو ہر انسان کے لیے ضروری ہے، نماز کے مسائل، روزہ، زکوٰۃ، حج کے احکام، حلال و حرام کا علم، حرام و حلال کا علم، وہ علم جو مزید سمجھ اور گہرائی پیدا کرتا ہے۔ تفسیر، حدیث، فقہ۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں علم سے دوری ہو گئی ہے، ہم دنیاوی تعلیم میں کھو گئے ہیں اور بہت دنیاوی تعلیم میں آپ بہت آگے بڑھ رہے ہیں، ہم اور آپ بہت آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن دینی تعلیم میں ہم کچھ نہیں سیکھتے۔ یہ ہماری بنیادی تعلیم ہے۔ نماز کے مسائل بھی صحیح نہیں جانتے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اعمال میں کمزوری آتی ہے۔ روزانہ وقت نکالیں، روزانہ کم از کم 10 سے 15 منٹ دین سیکھنے کے لیے رکھیں۔ قرآن کا ترجمہ سیکھنے کی کوشش کریں، صرف تلاوت پر اکتفا نہ کریں، علماء کی صحبت اختیار کریں، نیک لوگ اور دیندار لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، دین کی کتابیں پڑھیں اور سادہ اور آسان کتابوں کے ساتھ آغاز کریں۔ دین میں فائدے کیا صحیح اور کیا غلط میں فرق کریں، عبادت کسی کی درست اور ایمان میں اضافہ، اللہ کی پہچان۔ دوسرا حصہ ذکر، اللہ کو یاد کرنا، ذکر کی تعریف۔ ذکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنا، زبان سے بھی اور دل سے بھی۔ ذکر کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ ذکر انسان کے دل کو سکون دیتا ہے اور اسے اللہ کے قریب کرتا ہے۔ ذکر کی کئی قسمیں ہیں۔ زبانی ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ قلبی ذکر، دل میں اللہ کو یاد کرنا، ہر وقت اس کا خیال رکھنا۔ عملی ذکر،
ارکان میں اللہ کے حق کے حکم کے مطابق کرنا بھی ذکر ہے۔ ذکر کے آسان اعمال کیا ہیں اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ صبح و شام کے اذکار کا، نماز کے بعد تسبیحات، درود شریف پڑھنا، استغفار پڑھنا۔ نماز سے غفلت کے نقصانات کیا ہیں؟ دل سخت ہو جاتا ہے، گناہوں کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے، زندگی میں بے سکونی آتی ہے۔ ذکر کے فائدے کیا ہیں؟ دل کو سکون ملتا ہے، گناہوں کی معافی ہوتی ہے، اللہ کی قربت بڑھتی ہے، مشکلات میں آسانی ہوتی ہے۔ علم اور ذکر کا تعلق۔ علم اور ذکر ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں۔ علم راستہ دکھاتا ہے، ذکر اس راستے پر چلنے کی طاقت دیتا ہے۔ اگر علم ہو تو ذکر نہ ہو تو دل سخت ہو جاتا ہے، اور اگر ذکر ہو لیکن علم نہ ہو تو انسان غلط راستے پر جا سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا نمونہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ علم حاصل کرتے تھے، قرآن کو سمجھتے تھے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے، اس لیے وہ کامیاب ہوئے۔ اگر ہم ان کے طریقے کو اپنائیں گے تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، عبادت بہتر ہوگی، دل کو سکون ملے گا، گناہوں سے بچاؤ ہوگا۔ فجر کے بعد قرآن کی تلاوت، دن میں مختصر ذکر، شام کو دین علم سیکھنا، رات کو استغفار اور دعا۔ رکاوٹیں کیا آتی ہیں اور ان کا حل کیا ہے؟ وقت نہیں ہے، حل ہے کہ تھوڑا سا وقت نکالیں تو برکت آئے گی۔ رکاوٹ کیا ہے؟ دل نہیں لگتا، حل کیا ہے؟ مستقل مزاجی اختیار کریں۔ علم اور ذکر سے زندگی میں انقلاب، اور جب انسان علم اور ذکر کو اپناتا ہے تو اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کے اعمال بہتر ہو جاتے ہیں، اس کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ علم اور ذکر ایک مومن کی زندگی اور دو اہم ستون ہیں۔ علم ہمیں صحیح راستہ دکھاتا ہے، ذکر ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں ہماری زندگی میں آ جائیں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب ہم چوتھی صفت اکرام مسلم کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں۔ اکرام مسلم ہے کیا؟ اکرام مسلم کیا ہے؟ اکرام مسلم کا مطلب ہے مسلمان کی عزت کرنا، اس کی جان و مال کی عزت کرنا، حفاظت کرنا، اس کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اکرام مسلم کی اہمیت کو سمجھ لیتے ہیں۔ اکرام مسلم کی اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسلام میں ایک مسلمان کی عزت بہت بڑی چیز ہے۔ کسی مسلمان کو تکلیف دینا بڑا گناہ ہے۔ مسلمان کی عزت کرنا نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ قرآن کا پیغام یہ ہے، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس لیے ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ زبان سے تکلیف نہ دینا، گالی نہ دینا، بد زبانی سے بچنا، کسی کا مذاق نہ اڑانا، ہاتھ سے تکلیف نہ دینا، کسی کو مارنا، نقصان پہنچانا نہیں، ظلم اور زیادتی سے بچنا، دل کو صاف رکھنا، حسد نہ کرنا، بغض اور نفرت سے بچنا۔ اکرام مسلم کی خوبصورتی ہے۔ سلام کرنا، سلام سے محبت بڑھتی ہے اور دلوں کو جوڑتا ہے۔ مسکرا کر ملنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ پڑوسیوں کا خیال، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔
نرم دلی سے گفتگو، ہمیشہ نرم اور پیار سے باتیں کریں۔ ضرورت مند کی مدد کرنا اکرام مسلم کا حصہ ہے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ اکرام مسلم اکرام مسلم کی کمی ہمارے اندر اس اکرام مسلم کی بہت کمی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں لوگ ایک دوسرے سیاست کرتے ہیں، معمولی باتوں پر لڑائی ہو جاتی ہے، زبان ایک دوسرے کو تکلیف دیتی ہے۔ یہ سب اکرام مسلم کے خلاف ہے۔ اصلاح کے طریقے، اپنے اخلاق کو بہتر بنانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائیں، معاف کرنا سیکھیں، اگر کوئی غلطی کرے تو اسے معاف کر دیں، صبر کریں، ہر حال میں صبر سے کام لیں۔ اکرام مسلم کے فائدے کیا ہیں؟ دنیا میں کیا فائدے ہیں؟ پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ محبت اور بھائی چارہ، سکون اور خوشی، مضبوط معاشرہ، آخرت میں اللہ کی رضا، جنت کے حصول، گناہوں کی معافی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے سے کی بہت عزت کرتے تھے، ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دیتے تھے، اپنے بھائی کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے، محبت اور اخلاص کے ساتھ رہتے تھے۔ اکرام مسلم کا اثر زندگی پر، اگر یہ صفت زندگی میں آ جائے، رشتے مضبوط ہو جاتے ہیں، معاشرے پرامن ہو جاتے ہیں۔ کن چیزوں سے بچنا ضروری ہے؟ غیبت کرنا، چغلی کرنا، حسد کرنا، تکبر کرنا اکرام مسلم ہے۔ یہ ایک صفت ہے جو انسان کو اچھا مسلمان بناتی ہے، معاشرے کو مضبوط بناتی ہے، اللہ کی رضا کا ذریعہ بنتی ہے۔ اب ہم سمجھ لیتے ہیں پانچویں صفت، اخلاص نیت۔ اخلاص نیت کیا ہے؟ اس کے بارے میں ہم تھوڑا اچھے سے سمجھ لیتے ہیں۔ اخلاص کا مطلب ہے ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کریں، یعنی عبادت اللہ کے لیے ہو، خدمت اللہ کے لیے ہو، اللہ کے لیے اور نہ کہ لوگوں کی تعریف کے لیے، شہرت اللہ کے لیے ہو، دکھاوے کے لیے نہیں۔ اسلام میں اخلاص کو بہت اہم مقام حاصل ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حکم دیا گیا کہ وہ خالص اللہ کی عبادت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی عمل کی قبولیت کا انحصار نیت پر ہے۔ اگر نیت اچھی ہو تو چھوٹا عمل بھی بڑا بن جاتا ہے، اگر نیت خراب ہو تو بڑا عمل بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ کسی کی مدد اللہ کے لیے کریں تو ثواب ملتا ہے، وہی مدد دکھاوے کے لیے ہو جائے تو پورا اجر نہیں۔ ریاکاری، دکھاوا، ریاکاری کا مطلب لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا، ایک خطرناک بیماری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف ہے صرف ریا کا۔ عمل ضائع ہو جاتا ہے، ریاکاری کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، نیت کو بار بار چیک کریں، ہر عمل سے پہلے خود سے پوچھیں یہ کیوں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ اللہ کو یاد رکھیں، اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ چھپ کر نیک عمل کریں، کوشش کریں اعمال ایسے ہوں جو صرف اللہ کو معلوم ہوں۔ لوگوں کی تعریف کی پرواہ نہ کریں، اگر لوگ تعریف کریں یا نہ کریں، ہمیں صرف اللہ کی رضا چاہیے۔ اخلاص کے فائدے دنیا میں کیا ہیں؟ دل کو سکون، نیت کی صفائی، اللہ کی مدد، آخرت میں اعمال کی قبولیت، جنت کا حصول، اللہ کی رضا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعمال میں خلوص ہوتا ہے اور صرف اللہ کے لیے کام کرتے ہیں۔
اپنی نیکیوں کو چھپاتے تھے، دکھاوے سے بچتے تھے، اس لیے اللہ نے انہیں بلند مقام دیا، اخلاص اور کامیاب۔ مگر انسان کے اندر اخلاص ہو تو اس کے اعمال میں برکت ہوتی ہے، اس کے کام آسان ہو جاتے ہیں اور دنیا میں آخرت میں کامیابی ملتی ہے۔ اخلاص کی پہچان کو سیکھیں، سمجھیں۔ نیکی چھپ کر کرنا، تعلیم سے بے نیاز ہونا، تنہائی میں بھی نیکی کرنا۔ اخلاص ختم کرنے والی چیزیں کیا کیا ہیں؟ ریاکاری، تکبر، لوگوں کی تعریف کی خواہش، اسے جو ہے ہماری اندر کی اخلاص کو ختم کر دیتی ہے۔ ہر کام سے پہلے نیت درست کریں، دعا کریں اللہ اخلاص عطا کرے، خود کو یاد دلائیں کہ یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ اخلاص نیت ایک ایسی صفت ہے جو عمل کو قبول بنا دیتی ہے، دل کو صاف کر دیتی ہے، انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ اب ہم چھٹی صفت دعوت و تبلیغ کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کیا ہے؟ دعوت و تبلیغ کا مطلب ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا یا آنے کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا، لوگوں کو نماز کی طرف بلانا، دین سکھانا، اچھے اخلاق ترغیب دینا۔ اسلام میں دعوت و تبلیغ کا بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا مشن ہے، امت مسلمہ کو بھی یہی ذمہ داری دی گئی۔ حدیث کا مفہوم میری طرف سے ایک ہی آیت ہی کیوں نہ آگے پہنچا دو۔ دعوت و تبلیغ کیوں ضروری ہے؟ دین کی بقا ہے۔ دین کی بقا کے لیے اگر دعوت نہ ہو تو دین آہستہ آہستہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اپنی اصلاح کے لیے جب ہم دوسروں کی نیکی کو دعوت دیتے ہیں، دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں تو خود بھی عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے دعوت کے ذریعے برائیاں کم ہوتی ہیں۔ دعوت و تبلیغ کا طریقہ کیسے کریں؟ دعوت و تبلیغ کیسے کریں؟ نرمی سے، محبت کے ساتھ، سختی سے نہیں بلکہ پیار سے بات کریں، اچھے اخلاق کے ساتھ۔ آپ کا کردار ہی سب سے بڑی دعوت ہے۔ علم کے ساتھ جو بات کریں، صحیح علم کے ساتھ کریں، حکمت کے ساتھ، ہر شخص کی مزاج کے مطابق بات کریں۔ آج ہماری کوتاہیاں کیا ہیں؟ ہم دعوت کو صرف علماء کرام کا کام سمجھتے ہیں، ہم خود عمل نہیں کرتے، ہم دوسروں کو نصیحت کرنے سے ہچکچاتے ہیں۔ دعوت کے کیا فائدے ہیں؟ دعوت و تبلیغ سے معاشرہ بہتر ہوتا ہے، محبت اور بھائی چارہ بڑھتا ہے، برائیاں کم ہوتی ہیں، آخرت میں بڑا اجر، اللہ کی رضا اور جنت کا حصول ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے کیا انداز تھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کو آگے پہنچاتے تھے، دور دور تک سفر کرتے تھے، اپنی جان و مال کی قربانی دیتے تھے۔ اسی وجہ سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا۔ اگر ہم اس صفت کو اپنائیں تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہمارا عمل بہتر ہوگا، یعنی ہم دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنیں گے۔ نیت خالص اللہ کے لیے ہو، تکبر نہ ہو، صبر سے کام لیں، لوگوں کو عزت دیں، غلط طریقے سے بچیں، سخت لہجہ، بحث اور جھگڑا، دوسروں کو نیچا دکھانا۔ خلاصہ، دعوت و تبلیغ ایک عظیم ذمہ داری ہے، انبیاء کا کام تھا اور ہمارا کام ہے، امت کا فرض ہے۔ یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں دین کی دعوت دینے والا بنائے۔ اللہ ہمارے اندر اخلاص عطا فرمائے،
ہمیں دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ریاکاری سے بچا لے، حسد سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اے اللہ ہمیں دین کے راستے پر چلنے والا بنا دے، اے اللہ ہدایت کے راستے پر چلنے والا بنا دے، اے اللہ گناہوں کو مٹا دے، تکبر سے بچا لے، اے اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفور الرحیم ہے، اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔